یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے اٹلی میں جو سب غیر قانونی تارکین کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے ان کے حوالے سے ہے۔ جو پچھلے 2-2.5 ماہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دم جو ہے وہ خاص طور پر تیونس سے تارکین وطن، ہزاروں تارکین وطن جو ہے وہ اٹلی کے ساحلوں پر پہنچے ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ فرانس کی اٹلی کی حکومت نے جو ہے اس پہ بات کی ہے۔ یورپی یونین کی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی تیونس گئی ہیں اور اس پر جو اب تحقیقات کی گئی ہیں کہ یہ اچانک یہ جو ڈنکی جس کو کہتے ہیں اپنا انسانی اسمگلنگ کی زبان میں، کہ یہ ڈنکی لگانے والوں کی تعداد میں تیونس سے یکدم اتنی بڑی تعداد میں اضافہ کیسے ہوا ہے کہ جس نے پورے جو ہے نا یورپی حکومتوں کو پریشان کر دیا۔ اٹلی تو پریشان ہوا ہے، باقی یورپی ملک بھی پریشان ہیں۔ تو اس پہ اب جو تحقیق کی گئی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے جو تیونس سے جو لوگ ڈنکی لگا کر جو کشتیوں کے ذریعے اٹلی کا رخ کرتے تھے اس وقت لکڑی کی کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ اچھا، لکڑی کی کشتیاں جو ہیں مہنگی ہوتی ہیں، ان کو بنانے میں بھی ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، جو کشتی اب جس کشتی پر انسانی اسمگلر جو ان غیر قانونی تارکین کو اٹلی یا دوسرے ملکوں میں روانہ کر دیتے ہیں، اٹلی روانہ کرتے ہیں زیادہ تر، تو کشتی تو وہاں ضبط ہو جاتی ہے، واپس تو نہیں ملتی ان کی۔ تو اب اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ڈنکی لگوانے والے جو ایجنٹ ہیں وہاں پر انسانی اسمگلر ہیں وہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار یورو لیتے تھے تیونس سے بھی۔ لیکن اب انہیں ایک نیا جناب نسخہ ہاتھ آ گیا ہے اور انہوں نے لکڑی کی کشتیوں کے بجائے لوہے کی کشتیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایک تو وہ کشتیوں نے بہت سستی پڑ رہی ہیں اور سستی پڑنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا پر ریٹ گرا دیا ہے۔ اب وہ 1000 یورو میں بھی جو ہے وہ تیونس سے لوگوں کو بٹھا کر کشتیوں میں روانہ کر رہے ہیں کیونکہ کشتی کی لاگت کم ہو گئی ہے، پھر کشتیاں بڑی تیزی سے بن رہی ہیں۔ وہ تو وہیں پر جو غیر قانونی تارکین وطن جمع ہے، خاص طور پر مصری جو وہاں پر موجود ہیں، تو وہ کافی ٹرینڈ بھی ہیں، تو ان سے ہی وہ ان کشتیوں کی ویلڈنگ کراتے ہیں اور پھر ان کو بٹھا کر ان سے پیسے پکڑ کر ان کو جو ہے وہ آگے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ زندہ پہنچ جائیں یا مردہ پہنچ جائیں ان کو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور یہ اب وجہ سامنے آئی ہے کہ اس وجہ سے تیونس سے جو تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ایک دن 3-3 4-4 ہزار پہنچے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ نکلی ہے جی کہ پہلے وہ لکڑی کی کشتیوں میں آتے تھے، اس میں کشتیاں بنانے میں ٹائم لگتا تھا، پھر وہ پیسے زیادہ لیتے تھے کیونکہ وہ کشتیاں مہنگی ہوتی تھیں اور بنانے میں بھی وقت لگتا تھا۔ تو اب انہوں نے جو ہے یہ لوہے کی کشتیوں کا نسخہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ریٹ کم کیا ہے۔ اب ریٹ کم کیا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ ان کے پاس بڑھ گئے اور وہ کشتیاں بنا بھی جلدی رہے ہیں، تو ویلڈنگ ہوتی ہے، ٹانکے لگائے، کشتی تیار، اور اس کے بعد انہوں نے روانہ کر دیا لوگوں کو اس میں بٹھا کر، اپنے پیسے کھڑے کر لیے۔ اب لوگ بڑی تعداد میں مر بھی رہے ہیں، 3-4 ہزار لوگ کہتے ہیں جی اس وقت اس سال کے دوران صرف ڈوب چکے ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد ان کی ہے جو زندہ نہیں بچائے جا سکے۔ اس لیے جو ہے وہ تیونس میں جو ان کا جو ساحلی شہر ہے جہاں سے یہ روانہ ہوتے ہیں فاکس، وہاں پر تو پچھلے ہفتے یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ لاشیں رکھنے کے لیے اسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی تھی، اور وہاں پر جو تیونس کے حکام نے بتایا جی کہ اب وہ 23 سے لاشوں کو دفن کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ زیادہ تر لاشیں جو ہے وہ ان کے لیے خاص قبرستانوں نے مخصوص کیا ہے اور وہیں پر ان کی سب کی تدفین ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اب ان کی تصاویر بناتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال اب ان بیچاروں کا تو کچھ شناخت مشکل ہی ہو جاتی ہے عام طور پر جو اس طرح ڈوب جاتے ہیں، اور یہ افریقی ملکوں گئے ہیں، افریقی ملک پہلے ہی بحران زدہ ہیں، تو وہاں ان کو اپنے شہریوں کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایک جو ہے ایک نئی چیز سامنے آئی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دیں۔ اس کے ساتھ اب جو ہے جیسا کہ وہ تارکین کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اٹلی کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ لمپارڈسیا جو جزیرہ ہے جہاں سب سے زیادہ تارکین آتے ہیں، جو فاکس کے قریب بھی ہے، چند گھنٹے لگتے ہیں کہتے ہیں جی کشتی کو وہاں سے 8-10 گھنٹے میں کشتی وہاں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر جو کیمپ تھا وہاں پر پہلے جو ہے تعداد تھی تقریباً جو گنجائش تھی اس کی وہ 400 کے قریب تارکین کی تھی، لیکن 400 کے بجائے وہاں اس سال خاص طور پر جس طرح تارکین آئے ہیں ایک دن 2-2 3-3 ہزار، تو وہاں پر تارکین وطن کی تعداد جو ہے وہ 4-4 5-5 ہزار تک پہنچ جاتی تھی وہاں پر، اس لیے ان کو وہاں کھانا فراہم کرنے میں مسائل، ان کو رہائش میں مسائل۔ تو اب اٹلی کی حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے جی کہ وہ اس کیمپ کو توسیع دے گی اور اس کی گنجائش میں 850 افراد کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کم سے کم کچھ تو صورتحال بہتر ہوگی۔ تو یہ 2 خبریں تھیں تو ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں آپ پیش کر دیں۔ انشاءاللہ جب کوئی نئی خبر ہوگی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔